لیکن اور نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج. نہیں، مراد یہ ہے کہ کتنے نام لوگوں تو ذاتی طور پر برا نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے جو. سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟ کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام. حضرت عابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام. کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن خوافہ کا نام ہے وہ. اچھا سر، اب قرآن مجید میں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین پہ میں آیا ہوں. سورہ توبہ، سورہ حشر، سورہ مائدہ، سورہ احزاب اور کئی جگہوں پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہوئی ہے. بے شک. یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے، آپ کے اس میں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم نبی کے ساتھ ہیرا پہاڑی پر تھے، اچانک پہاڑی ہلنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں. حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا ان کی اتباع کرنے والے کے لیے نجات ہے، ان سے عداوت رکھنے والا کافر اور ہلاک و برباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے جو ارشاد بھٹی ایک اینکر نے شیعہ سے سوال کیا کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کیوں جلتے ہیں، اور یہ تو جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے. میرا پیغام صرف شیعہ حضرات سے نہیں بلکہ ہر فرقہ واریت اور ہر مذہب کے لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، اور جب اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، راضی ہے اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہے. جب اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے تو ہم کیسے راضی نہیں ہو سکتے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں بات کریں یا اہل بیت کے بارے میں بات کریں؟ اسی لیے حق نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کے بارے میں غلط بات کرے اور کوئی اہل بیت کے بارے میں غلط بات کرے. تو اسی لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کرے. تو اگر دیکھا جائے ہر کسی کی شان اپنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے اسلام کو قوت ملی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے اسلام کو طاقت ملی. آپ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آپ وہ صحابی ہیں جو دوسرے خلیفہ تھے. اس لیے ہر صحابہ کی اپنی اپنی شان ہے، ہر صحابہ کا اپنا اپنا مقام ہے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کے بارے میں بات کرے یا صحابہ کرام کے بارے میں بات کرے، چاہے وہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہوں. تو اسی لیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کے بارے میں بات کرے یا اہل بیت کے بارے میں بات کرے. اور جب بھی آپ صحابہ کی تعریف کریں، اہل بیت کی تعریف کریں تو ادب کے ساتھ کریں. جزاک اللہ.